بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت خدائے را عز وجل کی طاعتش موجب قربت است و بشکر اندرش مزید نعمت۔ تو منت کے معنی یہ میم کے کسرے کے ساتھ ہے، احسان مند ہونا، احسان کرنا، اور خدا منت خدا یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے صاحب ہونا، خدا ہونا، مالک ہونا۔ اور خدا اصل میں خود آتا، یعنی وہ ذات جو بذات خود ہوئی ہو اور کسی دوست نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، اور یہ وصف کے لیے ہے۔ اور عز وجل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عز وجل اصل میں ہے۔ تو عز عزیز ہونا، معزز ہونا، اور جل اس کے معنی ہے مرتبے والے ہونا، اور طاعت کے معنی پیروی کے آتے ہیں، اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں، اور موجب کے معنی ذریعہ سبب، اور قربت کے معنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، اور یہ اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اصل میں است ہے، قربت است۔ تو اب ترجمہ ہوگا، منت خدائے را عز وجل کی طاعتش موجب قربت است، اس خدائے بزرگ و برتر کا احسان ہے۔ منت خدائے را عز وجل، اس خدائے بزرگ و برتر کا احسان ہے کہ طاعتش موجب قربت است، کہ جس کی بندگی، طاعتش اللہ کی طرف شین ضمیر راجع ہے، کہ طاعتش کہ جس کی بندگی موجب قربت است، اس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کی عبادت کرنی ہے، تو جو اس کی عبادت کرے گا وہی اس کا زیادہ مقرب ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہی اللہ کا سب سے مقرب ہوگا۔ تو اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں، منت خدائے را عز وجل کی طاعتش موجب قربت است، اس خدائے بزرگ و برتر کا احسان ہے کہ جس کی بندگی اس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ و بشکر اندرش مزید نعمت، تو شکر کے معنی شکر کرنا، تعریف کرنا، اور مزید کے معنی یہ مزید یہ مصدر میمی ہے، اور مصدر میمی ثلاثی مجرد کے اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم ہو، اور مزید کے معنی آتے ہیں زیادہ ہونا، اور نعمت کے معنی انعام، اکرام۔ تو اب ترجمہ ہوگا، وشکر اندرش مزید نعمت، اور اس کا شکر ادا کرنے میں شکر ادا کرنے میں نعمت کی زیادتی ہے۔ بشکر اندرش مزید نعمت، اور اس کے شکر ادا کرنے میں نعمت کی زیادتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کے ایک مضمون کی طرف اشارہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ آگے ہے، ہر نفسے کے فرو می رود ممد حیات است۔ تو یہ نفس ہے، نون اور فا کی فتح کے ساتھ نفس، اس کے معنی سانس کے آتے ہیں، اور اگر نفس ہو جائے، فا پر سکون ہو جائے تو اس کے معنی جان کے آتے ہیں، تو یہ نفس ہے سانس کے معنی میں۔ اور فرو ما کے معنی ہے فا کے کسرے کے ساتھ نیچے، کم رتبہ والا وغیرہ۔ اور می رود یہ رفتن سے فعل حال ہے، جاتا ہے یا جاتی ہے، اور ممد یہ باب فعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بڑھانے والا، مدد کرنے والا ہے، اور حیات کے معنی زندگی کے آتے ہیں۔ تو اب ترجمہ ہوگا، ہر نفس کے فرع می رود ممد حیات است، ہر وہ سانس جو کہ نیچے کو جاتی ہے، یعنی سانس آدمی سانس جب لیتا ہے نا تو پہلے نیچے سانس کھینچتا ہے اندر نا، تو اسے وہی کہہ رہے ہیں، ہر نفسے کی فرع می رود، ہر وہ سانس جو کہ نیچے جاتی ہے، ممد حیات است، وہ زندگی کو بڑھانے والی ہے۔ یعنی اگر آدمی سانس لینا ہی بند کر دے تو آدمی مر جائے گا، وہی کہہ رہے ہیں۔ آگے چوں برمی آید مفرح ذات، تو چوں بنے جب، اور برمی آیت باہر آتا ہے، اور مفرح باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، خوش کرنے والا، فرحت بخشنے والا، اور ذات کے معنی
صاحب مالک کے آتے ہیں. تو اب ترجمہ ہوگا کہ وہ چوں برمی آید، اور وہی سانس جب اوپر آتی ہے، برمی آید اوپر آتی ہے، مفرح ذات، ذات کو فرحت بخشنے والی ہے. تو ایک سانس آدمی اندر لیتا ہے اور ایک سانس آدمی باہر نکالتا ہے. تو اگر آدمی اندر سانس نہ لے تو بھی مر جائے، اور اگر آدمی باہر سانس نہ نکالے تو بھی مر جائے. تو ایک سانس سے آدمی کو زندگی ملتی ہے اور دوسرے سانس سے آدمی کو راحت ملتی ہے. تو وہی مضمون بیان کر رہے ہیں. ہم پھر سے پڑھتے ہیں. ہر نفسے کی فرع می رود، ہر وہ سانس جو کہ نیچے جاتی ہے، ممد حیات است، وہ زندگی کو بڑھانے والی ہے. وچوں برمی آید، اور وہی سانس جب اوپر آتی ہے، مفرح ذات، ذات کو یعنی انسان کے ذات کو فرحت بخشنے والی ہے. پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است. تو کہہ رہے ہیں لہٰذا ہر نفسے، ہر سانس میں، پس در ہر نفسے، پس ہر سانس میں دو نعمت موجود است، دو نعمتیں موجود ہیں. وبر ہر نعمت شکر واجب، اور ہر نعمت میں ایک شکر واجب اور ضروری ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیں اللہ کے احسانات پر، تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آدمی ایک سانس جو لیتا ہے، اس ایک سانس میں اس پر دو شکر واجب ہو جاتے ہیں. ایک شکر اس وجہ سے کہ سانس اندر جا رہا ہے، اگر وہ سانس اندر نہ جائے تو آدمی مر جائے. دوسرا شکر اس پر کہ سانس باہر آ رہا ہے، وہ سانس باہر بھی نہ آئے تو بھی آدمی مر جائے. تو ایک سانس لینے میں بندے پر دو شکر واجب ہے، تو یہ بندہ کیسے شکر ادا کر سکتا ہے. آگے ہے بیت. تو بیت کے معنی شعر کیا آتے ہیں. کہہ رہے ہیں از دست و زبا کے بر آید، کز عہدہ شکرست بدر آید. تو از کے معنی سے یہ ابتدا کے لیے آتا ہے، اور دست کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں، اور زبا کے معنی زبا، اور آگے ہے کز، یہ کی از کا مخفف ہے، اور عہدہ کے معنی ذمہ داری، اور شکر کے معنی شکر، اور شین ضمیر ہے. اور دوسرا مصرع ہے قرآن کی آیت اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. تو کہہ رہے ہیں از دست و زبان کے برآیت، کس کے ہاتھ اور زبان سے بات ممکن ہو سکتی ہے. از دست و زبان کے برآیت، کس کے ہاتھ و زبان سے بات ممکن ہو سکتی ہے. کز عہدہ شکرس و درآیت، کہ اس کے شکر کی ذمہ داری پوری کر سکے. اعملوا آل داؤد شکرا، اے اولاد داؤد، اے داؤد کی اولاد تم شکر کیا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے کم ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کما حقہ شکر ادا کر سکے. شکر تو ادا کرنا چاہیے، لیکن ادا کرنا کما حقہ یہ ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ زیادہ تر میرے بندے ناشکری کرتے ہیں، بہت کم ایسے بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. آگے ہے بندہ ہما بہ کے ز تقصیر خیش عز بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزاوار خدا بندیش کس نتوانت کے بجا اورد. تو قطع یہ کاف کے فتح اور کسرہ یعنی قطعی پڑھ سکتے ہیں، اور قطع دونوں ہے، اور اس کے معنی ٹکڑا کے آتے ہیں. اور شاعروں کی اصطلاح میں قطع یا قطع ان اشعار کو کہا جاتا ہے جس میں مطلع نہ ہو، یعنی اول شعر کے لیے مصرے میں قافیہ نہ ہو. اور ہما یہ اس میں اشارہ ہے، معنی ہے معنی ہے وہی کے، اس کے معنی وہی کہتے ہیں. ہم جو اردو میں وہی کہتے ہیں اسی کو فارسی زبان میں ہما کہتے ہیں. اور بہ کے معنی بہتر کے آتے ہیں، اچھا کے آتے ہیں. اور تقصیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی کوتاہی کرنا. اور عذر کے معنی عذر کرنا، غلطی پر آدمی جو اپنے صفائی پیش کرتا ہے اس کو عذر خائی کرنا کہتے ہیں، عذر چاہنا. اور سزاوار کے معنی لائق.
تو کہہ رہے ہیں بندہ ہما بکے ز تقصیر کھیش، بندہ ہما وہی بہ بہتر ہے، بندہ ہما بندہ وہی بہتر ہے کہ ز تقصیر کھیش، کہ جو اپنی غلطی کا عذر بدرگاہ خدا آورد، خدا کی بارگاہ میں عذر لاوے. یعنی بندہ گناہ کرے اور گناہ پر اکڑے نہ، بلکہ اللہ کے دربار میں جا کر رو رو کر معافی تلافی کرے، وہی بندہ بہتر ہے. بندہ ہما با کے ز تقصیر کھیش، بندہ وہی بہتر ہے جو اپنی غلطی کا عذر بدرگاہ خدا عورت، خدا کے بارگاہ میں عذر لاوے. ورنہ سزاوار خدا بندیش، ورنہ تو اس کی خداوندی کے لائق کس نتوانت کے بجا آورد کوئی شخص بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. ورنہ سزاوار خدا بندیش، ورنہ تو اس کی خداوندی کے لائق کس کے معنی کوئی شخص، اس کی جمع کس آتی ہے، کس نتوانت کے بجا آورد کوئی شخص بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس دنیا کے اندر گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلطیوں کا، خطاؤں کا پتلا بنایا ہے، لیکن جب انسان غلطی کر لے تو اس غلطی پہ اکڑے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر معافی مانگ لے.